السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق۔ آج کا انسان بہت کچھ حاصل کر چکا، بڑی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کر چکا، اور انسان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، انسان کی جو پوزیشنز ہیں، انسان کی جو پاورز ہیں، ان کے اندر بہت بہت اضافہ ہوا۔ لیکن ایک انسان کا جو اصل مدعا تھا، اصل مقصد تھا، ہیپینس کا حصول، خوشی کی طلب اور ذہنی سکون کا، اطمینان کا ہونا، اس اعتبار سے شاید انسان آگے نہیں بڑھ سکا، ڈیولپ نہیں ہو سکا، ترقی اس اعتبار سے ایک انسان نہیں کر سکا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پہ ہم میٹیریلی آگے بڑھ رہے ہیں، مادی اعتبار سے ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، ٹیکنالوجیکلی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس جدید ترین گیجٹس اور میشینز ہمیں میسر ہیں، اور سامان تعیش جو ہے وہ ہم بہتر سے بہتر کرتے جا رہے ہیں، وہاں پہ اس بات کی ضرورت پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ایک انسان اپنے ساتھ ایٹ لیسٹ ود ون سیلف، ناٹ اونلی ود ون سیلف، بلکہ ہر ایک اعتبار سے ایک امن اور ایک سکون اور ایک خوشی کی حالت کے اندر رہے اور ترقی بھی کرے، مزید آگے بھی بڑھے، لیکن اس ساری ترقی کا جو مدعا ہے وہ بالکل سین سے غائب نہ ہو جائے، بلکہ ایک انسان اپنے ساتھ سکون کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رہ سکے۔ آج ہمارا موضوع بحث بھی یہی ہے، اور ہم اس پہ کچھ اس انداز میں بات کریں گے۔ If you display these 11 behaviors, you are truly at peace with yourself۔ اگر آپ یہ 11 بیہیویئرز جو ہیں، ایٹیٹیوڈ جو ہیں، اگر آپ ان کا اظہار کرتے ہیں، اگر آپ ان کو پریکٹس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ you are truly at peace with yourself۔ آپ حقیقتاً اپنے آپ کے ساتھ ایک سکون کی حالت کے اندر، ایک اطمینان کی حالت کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ کون سے 11 بیہیویئر اور کون سے 11 ایٹیٹیوڈز ہیں؟ پہلا ہے یو ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ٹو ادرز۔ آپ اپنا موازنہ جو ہے وہ دیگر افراد کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ آپ نہیں کرتے ہو، اور یہ جو کمپیریزن ہے، یہ جو موازنہ کرتے رہنے کی ایک ہیبٹ اور ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایک انسان کی خوشیوں کا سب سے بڑا قاتل ہے۔ لہٰذا آپ کبھی بھی کس وجہ سے بھی آپ کمپیریزن نہ کریں کہ ہر ایک انسان کو اللہ رب العزت نے بالکل یکتا اور یونیک بنایا، حتیٰ کہ دو بچے جو ٹوین برادرز ہیں، جو ایک وقت میں ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، ایک طرح کے ماحول میں پلے بڑھے، وہ بھی ایک جیسے اپنے پیدا کردہ نتائج کے اعتبار سے، اپنے پیدا کردہ رزلٹس کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو اس کی بجائے اگر ایک انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتا رہے تو ہاؤ کم از اٹ اوکے؟ تو سب سے پہلی بات، یو ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ٹو ادرز، اور دوسرا، یو آر کمفرٹیبل سیئنگ نو۔ یہ جو نہ کرنا ہے، یہ جو ڈس ایگری کرنا ہے، آپ اس کے اندر ذرا بھی تأمل سے کام نہیں لیتے۔ آپ کہیں پہ بھی یہ محسوس کریں کہ یو آر ناٹ agreeing with that particular person۔ اگر آپ کو اس انسان سے اتفاق نہیں ہے تو آپ فوراً نو کر دیتے ہیں، نہ کہہ دیتے ہیں۔ اور دوسری صفت ہے، تیسرا ایٹیٹیوڈ، یو ایکسیپٹ یور فلاز اینڈ مسٹیکس۔ بہت ساری جگہوں پہ، بے شمار کیسز کے اندر ایک انسان اپنے فلاز کے اوپر ہر وقت نظر رکھے ہوئے، اپنی غلطیوں کے اوپر ہر وقت کڑتا ہوا، ہر وقت تل ملاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اگرچہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمارے لیے مسلسل ایک جد و جہد کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے فلاز کے اوپر قابو پانا
اور اپنی غلطیوں کو ریپیٹ نہ کرنا بلکہ ان سے لرن کرنا اور سیکھنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اس فیکٹر کا، انتہائی اہم فیکٹ کا اعتراف کرنا، معترف ہونا پڑے گا کہ کوئی بھی انسان غلطیوں کے بغیر نہیں، کوئی بھی انسان فلاس کے بغیر نہیں، کوئی بھی انسان مکمل نہیں، اور اگر کوئی بھی نہیں تو ہم کیوں کر ایک مکمل انسان بننے کی اور ایک فلالیس، ایک غلطی سے پاک انسان بننے کی کوشش کے اندر ہیں۔ اور چوتھا ایٹیچیوڈ، اگر آپ اپنے ساتھ ایک امن و آشتی میں رہنا چاہتے ہیں تو چوتھا ایٹیچیوڈ، یو ڈونٹ کریو ویلیڈیشن فرام ادرس، آپ دوسروں کی رائے کے پابند نہیں، آپ ان سے مہر تصدیق ثبت کروانے میں آپ بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کو اپنی عقل کے مطابق، اپنی فہم و فراست کے مطابق آپ کو چلنا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کریں آپ بہت ساری سوچ بچار کے بعد کرتے ہیں، جبکہ دیگر لوگ اس سوچ بچار میں پڑے بغیر اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ دوسروں کی رائے کے پابند نہیں، ان سے مہر تصدیق ثبت کرانے میں آپ انٹرسٹڈ نہیں۔ اور پانچویں بات کہ آپ تبدیلی سے گھبراتے نہیں، یو آر ناٹ افریڈ آف چینج ایٹ آل، آپ تبدیلی سے نہیں گھبراتے۔ تبدیلی، آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی ایک ان ایوائڈیبل اور ایک انونسیبل، ایک ناگزیر بات ہے، لہٰذا تبدیلی سے آپ نہیں گھبراتے، یو ایمبریس چینج۔ چھٹی بات، یو میک ٹائم فار سیلف کیئر۔ آج کل سیلف کیئر کا بہت چرچا ہے، اور سیلف کیئر کی اہمیت بھی بے پناہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہم یہ بات اکثر سنتے ہیں، ہمیں اپنا خیال رکھنا ہوگا، اس لیے کہ کوئی بھی ہماری کیئر 24/7 نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی جب کوئی ہمارے ساتھ 24/7 ہوتا نہیں ہے تو وہ ہماری ہر وقت کیئر کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں سیلف کیئر کی طرف آنا ہے، اور جتنی کیئر ایک انسان اپنی بہتر خود کر سکتا ہے، جتنا بہتر کوئی انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اتنا بہتر کوئی دوسرا ہمیں نہیں سمجھ سکتا۔ ہمیں سیلف کیئر کی طرف آنا ہے، اور بہتر انداز کے اندر ہمیں اپنی سیلف کیئر کرنی ہے۔ اور ساتویں بات، یو آر ناٹ افریڈ ٹو بی alone، آپ تنہائی سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ تنہائی کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اس میں بھی آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، یو آر ناٹ افریڈ ٹو بی alone۔ اور آٹھویں بات، یو پریکٹس forgiveness، آپ معاف کرنے میں، آپ اس کے لیے آپ تیار رہتے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب تک آپ لوگوں کو معاف نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اپنے ذہن کے اوپر، اپنے اعصاب کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن، ایک قرض اٹھائے پھرتے رہیں گے۔ اور جب آپ اپنے دل سے، اپنی دل کی گہرائیوں سے جب آپ کسی انسان کو معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو ایک برڈن، ایک بوجھ آپ کے سینے کے اوپر، آپ کے دل و دماغ کے اوپر، انسان کی نفسیات اور اعصاب کے اوپر جو چھایا ہوا ہوتا ہے، اس سے ایک انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ اور نویں بات، یو آر کمفرٹیبل ود انسرٹینٹی، ایک انسان کی لائف کے اندر انسرٹینٹی کا عنصر جو ہے، غیر یقینی صورتحال پیدا ہونے کے امکانات جو ہیں بہت سارے ہوتے ہیں، ایک انسان کو اس کے لیے بالکل تیار رہنا ہے، مسلسل تیار رہنا ہے، اور اس سے ایک انسان کو بالکل بھی ایوائڈ نہیں کرنا ہے۔ ایک غیر یقینی صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے، اگر پیدا ہو گئی ہے، تو اس سے گھبرانے کی، اس سے بھاگنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کریج کے ساتھ
حوصلے کے ساتھ اپنی اس غیر یقینی صورتحال کا اس کا بہتر انداز کے اندر جائزہ لینا اور پھر اکارڈنگلی اپنی پالیسی بنانا۔ اور 10ویں بات، یو ڈونٹ ٹرائی ٹو پلیز ایوری ون، آپ ہر ایک انسان کو خوش کرنے کے چکر میں نہیں رہتے، بلکہ آپ کو جو کرنا ہے آپ اسی کو کرتے ہیں، اور پیپل پلیزنگ جو ہے آپ کا وہ رویہ نہیں، آپ کا وہ ایٹیچیوڈ نہیں۔ 11ویں اور آخری بات، یو لیو ان دا پریزنٹ، آپ حال کے اندر، آپ آج کے اندر جیتے ہیں، آپ ماضی کے اندر پھنسے ہوئے نہیں ہیں، آپ مستقبل کے خدشات اور اندیشوں کے اندر پھنسے ہوئے نہیں ہیں، آپ ماضی کے پچھتاووں کے اندر نہیں ہیں۔ اگرچہ آپ ماضی سے سیکھتے ہیں، آپ مستقبل کے بارے میں پلان کرتے ہیں، لیکن آپ کا رہنا، آپ کی سوچ میکسیمم وقت اپنے آج کے اوپر، اپنے آج کو بہتر سے بہتر بنانے کے اندر لگی رہتی ہے۔ تو یہ وہ 11 عادات ہیں، یہ وہ 11 رویے ہیں کہ جو ایک انسان اگر اپنے ساتھ اپنائے گا تو وہ انسان ٹریولی ایٹ پیس ود ون سیلف، اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ امن و آشتی میں رہ سکے گا۔